بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کی طرف سے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ سر، جب سے سوالات کا کہا ہے لوگوں نے کامنٹس میں لائن لگا دی ہے اتنا بھر بھر کے، اور کثرت کے ساتھ سوالات آ رہے ہیں۔ میں نے کچھ سوالات نوٹ کیے ہیں تو اس کا جواب آپ سے چاہیے۔ عابد حسین صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا وطر عشاء کی نماز کا حصہ ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید وطر ہے وہ نماز عشاء کا ہی حصہ ہے، اس لیے نارملی آپ دیکھیں گے جب ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نماز عشاء اور وطر یہ سب کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، عشاء کی نماز الگ ہے، وطر جو ہے یہ رات کی نماز۔ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ایک اللہ سے بھی گہرا تعلق ہے، اور قوم کے ساتھ بھی آپ نے ایک رابطہ رکھنا تھا اور انہیں بھی ہدایت کی طرف بلانا تھا، اپنے دل میں بھی نور کا ایمان جگمگانا تھا اور لوگوں میں بھی بانٹنا تھا۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں ایک حصہ نکال کے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ صحیح۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ آپ رات میں اللہ کی عبادت کیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ جو رات کی عبادت ہے، اس کو وطر، اس کو تہجد، یہ تمام، یا قیام اللیل، یہ سب اطلاقات اس کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کی جو عبادت کیا کرتے تھے، اس میں غالب طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ پہلے آرام فرما لیتے تھے، پھر رات کی تہائی پہر اٹھ کر کے، جسے ہم کہتے ہیں نا تہجد کا وقت نارملی، اس میں نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ لیکن کبھی کو کام ہو جاتا ہے کہ انسان رات میں کو کام پڑ گیا مثلاً، تو پھر ابتدائی حصے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے نماز پڑھ لیتے پھر آرام فرما لیتے۔ یعنی یہ دونوں طریقے نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ نماز میں رات میں پہلے عبادت کی جائے پھر آرام کر لیا جائے، یا پہلے آرام کیا جائے پھر اٹھ کر عبادت کر لی جائے۔ زیادہ تر عمل نبی علیہ السلام کا یہ تھا، لیکن کبھی کبھی پہلے بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اسی چیز کو رکھا تھا کہ صحابہ میں بہت ایسے تھے جن کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سو گئے تو شاید پھر اٹھ نہ پائیں تہجد میں، تو وہ رات میں عشاء کے ساتھ ہی پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ رات کی نوافل وغیرہ پڑھتے پھر سو جاتے۔ تو وہی طریقہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، چونکہ ہمیں رات کو اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی تو ہم لوگ عشاء کے ساتھ ہی وہ نوافل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، عشاء کی نماز الگ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا یہ رضوان بھائی سوال کر رہے ہیں کہ دوست ہوتے ہیں آپس میں، ان میں کوئی غیر مسلم بھی ہوتا ہے تو جب اس کے انتقال کی خبر آتی ہے تو انا للہ پڑھ دیا جاتا ہے، تو کیا مسلمان کا غیر مسلم کے لیے انا للہ پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انا للہ کا مطلب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی طرف جانا ہے۔ اچھا، اللہ کے ہیں، اسی کی طرف ہی جانا ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی انسان ہے، اگر اس کا وہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آپ پر آ جاتی ہے تو یہ جملے پڑھنے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جملے، اسے یہ کہتے ہیں کہ صبر والے جملے ہیں۔ صحیح، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم بھی اس کے ہیں اور اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ بہت ایک طاقتور جملہ ہے۔ ابھی جیسے امریکہ میں آگ لگ گئی بڑے پیمانے پر، اس کو کسی نے سنا، خبروں میں آ گیا بھائی اتنے دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سر، ایک بھائی ہیں بڑی جستجو سے سوال کر رہے ہیں، مسئلہ بہت بڑا ہے، میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا یہ کہ باغ فدق پر اپنا بیان کوئی ریکارڈ کروائیں، کیونکہ آپ کا موقف ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تو نہیں بیان کر سکتا مختصر سے وقت کے اندر، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش پر ضرور عمل کریں گے۔ تھوڑا سا وقت دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ، شاہ صاحب یہ باغ فدق کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی بیان آتا ہے۔ اچھا، ابو الاحسن صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، ہاں یہ تھوڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ظاہری علماء جو تھے، ایک بہت چھوٹا طبقہ رہا ہے لیکن ان کا یہ موقف تھا، وہ ذکر کرتے تھے کہ امام صاحب اگر رکوع میں ہیں اور آپ جا کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو رکعت نہیں ملے، آپ کو رکعت پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ لیکن جو ظاہری طبقہ تھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جتنے محققین علماء ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، مالکی علماء ہیں، یہ تمام کے تمام اس جانب تھے کہ نہیں وہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیوں یہ رعایت ہمیں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ رعایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہوئی ہے روایتاً بھی، اور صرف روایت انف نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ایکسٹرا دلائل نہ ہو۔ خبر واحد جب تک ایک مضبوط نہ ہو جائے، صرف خبر واحد ایک ضمنی بات، عمل جیسے نہ آ جائے۔ ہاں، تلقی امت لاحق تھی، ایک پیچھے سے قرن صدر اول سے ایک عمل چلتا آ رہا تھا، وہ روایت میں بھی ذکر ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ یہ جو روایت ہے ابو داؤد کی ہے غالباً اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے وہ رکوع پا لیتا ہے اس کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جماعت میں رعایت ہے. صحیح. اسی کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے محقق ناصر الدین البانی صاحب کو اگر آپ پڑھیں انہوں نے بالکل واضح ذکر کیا ہے یہ روایت نہ بھی ہوتی تو مسئلہ یہی تھا، اس لیے کہ یہ قرن صدر اول سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ رکوع کے ملنے سے رکعت کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ خبر واحد جو ہوتی ہے نا جب اس کو تلقی لاحق ہو جاتی ہے وہ صرف خبر واحد نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ وہ نہ بھی ہوتی عمل وہی تھا اور استدلال وہی تھا، وہ ایک مشہور درجے کی روایت کہلاتی ہے. درست مسئلہ یہی ہے. حافظ نعمان صاحب سوال کر رہے ہیں کہ تیمم سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تیمم سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں درست مسئلہ زیادہ مضبوط مسئلہ یہ ہے کہ تیمم آپ نے کیا جب تک اب حدث طاری نہیں ہوا جتنی مرضی نمازیں آپ پڑھ لیں. اچھا. اس میں سب سے بہترین تحقیق کی ہے محمد بن صالح عثیمین صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بہت کم تعداد میں جن کا یہ موقف تھا ماضی میں کہ ایک تیمم سے ایک نماز پڑھ لی بس، اب دوسری نماز کے لیے پھر دوبارہ تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں. وہ سمجھتے تھے کہ تیمم جو ہے نا وہ طہارت ضروریہ ہے، ایک مجبوری ہے، تو بس ایک نماز پڑھ لی مجبوری ختم ہو گئی. لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ طہارت ضروریہ نہیں ہے، طہارت کاملہ ہے جیسے نماز اور جیسے عام وضو، جیسے عام غسل. اللہ نے قرآن میں جو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ تم تیمم کر لو. آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا تھا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ ارادہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پاک رکھے. اطلاق کامل کا قرآن تقاضا کرتا ہے، تو اللہ نے تیمم کو اسی طرح پاک قرار دیا جیسے وضو کا پاک کرتا ہے، جیسے غسل پاک کرتا ہے. تو یہ دونوں بالکل برابر ہو جاتے ہیں. اسی آیت پہ تحقیق کر کے محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی ذکر کیا جب تک پانی نہیں ہے آپ نے مثلا فجر میں تیمم کیا، اگر حدث طاری نہیں ہوا ظہر آگئی پڑھ لی، عصر آگئی پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی، ساری نمازیں آپ کی ہو جائیں گی. ہاں پانی مل جائے گا پھر آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے. ایک وہی بھائی سوال کر رہے ہیں، تھوڑا سوال عجیب ہے اور شاید ہر گھر کی ضرورت ہے. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سردیوں میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو کیا گھر والوں کی نگاہوں کی وجہ سے غسل ترک کر کے تیمم کر کے نماز فجر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ عذر تو قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے. قرآن نے واضح فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی آپ کے پاس نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، یا آپ پانی کو استعمال کرنے پر قادر اس طرح نہیں ہے، بیمار ہو جائیں گے یا بیمار ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں تیمم کی اجازت ہے. میں اٹھا ہوں مجھے غسل کی حاجت ہے لیکن میں صرف گھر والوں سے شرمانے کے لیے اگر غسل نہیں کر رہا، یہ عذر نہیں ہے. اور یہ عذر اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، ہم جس ملک اور جس ٹائم پہ رہتے ہیں ہمارے پاس سہولتیں بہت. گھر میں نہانے کا مسئلہ ہے، آپ گھر سے باہر نکلیں 100 حمام مل جاتے ہیں، آپ وہاں پہ آرام سے غسل کر سکتے ہیں، بلکہ گرم پانی کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ عذر نہیں ہے کہ گھر میں جو ہے شرما شرمی، اللہ تعالیٰ کا شرم اور اللہ کا خوف رکھیں گے اپنے دل میں تو یہ عذر کچھ بھی نہیں. صحیح بھائی سوال کر رہے ہیں فضائل اعمال کتاب کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فضائل اعمال کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر صحیح غلط ضعیف موضوع سب کچھ ہے، مکس ہے. یعنی اس کے اندر بہت سی روایات ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، جو کچھ موضوعات ہیں. فضائل کے اوپر جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا تو اس میں بہت تساہل سے کام لیا جاتا ہے، بہت سی کمزور روایتیں بھی ڈال دی جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا. اگر کوئی روایت ضعیف ہے، چاہے فضیلت کی اس میں بات آ رہی ہے، اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ثابت روایت نہیں ہوتی. اس کی لیکن ہمارے یہاں جو ضعیف روایتیں ایسی کتابوں میں آتی ہیں ہم یوں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سر یہ بالکل جھوٹی نسبت ہوتی چلی آتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی جو معاملات ہیں اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے سامنے اگر آپ ایسی چیز رکھ دیں تو ٹھیک ہے کہ وہ اصطلاحات کو سمجھتے ہیں، وہ ان شرائط کو سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایت کو کب فضیلت کے اندر اگر ہم چلو مان بھی سکتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سمجھتا ہے. جن کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کے سامنے ایسی کتابیں دے دی جائیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو فضائل کی کتابوں میں آج کل کا دور ایسا ہے کہ نہ ضعیف روایات لکھی جائیں نہ موضوع روایات لکھی جائیں. وہ روایات ضرور لکھی جائیں کہ جو بالکل صحیح ہوتی ہیں اپنی سند میں، اپنے متن میں، تاکہ کسی بھی طرح کا آبجیکشن نہ ہو. صحیح. سر اس سردی کے موسم میں مفتی یاسر واجدی صاحب ہیں اور علی مرزا صاحب ہیں، ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے معاملات پر، تو اب ان کے بارے میں آپ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ یہ جو اس طریقے سے ویڈیو کھیلتے ہیں دونوں طرف سے، تو ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، دلوں نیت کیا ہے، ہم اس پہ تو کلام کر نہیں سکتے. اللہ سب کو اجر دے. یاسر واجدی صاحب بھی بہت قابل ہیں، بہت بڑے ہیں
اور علی مرزا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت قابل ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ دین کا کام کرے. ہم نبی نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوں گی. علی مرزا صاحب ہوں یا یاسر واجدی صاحب, کیسر احمد راجہ صاحب, یہ بہت قابل ہیں, لیکن ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں, ان سے بھی ہوں گی. مسلمان یاد رکھیے گا, اس کی طاقت یہی ہے جب تک وہ یونٹی کے اندر ہے. جب وہ یونٹی میں نہیں ہے, رتی برابر طاقت نہیں ہے. قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے کہ مسلمان متحد ہو کے رہیں. ہم متحد ہو کے نہیں رہتے, ہم نے قرآن کے مقاصد کو ہی فوت کیا ہوا ہے. اس لیے میں ذکر کرتا ہوں کہ اسلام دشمن قوتیں پوری دنیا میں بہت ہیں اور ہر طریقے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہے. ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے بالکل کام نہیں بن سکتا. مجھے کسی سے بھی گلہ ہے, چاہے وہ XYZ کوئی بھی ہو, میں اس گلے کو اس انداز میں حل کروں کہ وہ ہمارا اتحاد بھی رہے. سر ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جس وقت ہم نفرت کی انداز کے اندر آ کر ویڈیوز میں آتے ہیں اور کھلے عام ہم الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سر اس سے ہوتا یہ ہے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. ایک دفعہ نفرت بیٹھ گئی سر, وہ محبت میں پھر نہیں بدلتی. ہمیں اس چیز کو ہمیں شیطان کو بھی سمجھنا وہ کس انداز میں وار کرتا ہے. میں کئی دفعہ اپنے بیانات کے اندر یہ مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, حضرت ہارون علیہ السلام کی. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے تو کتاب نازل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے, پیچھے بت پرستی شروع ہو گئی. ہارون علیہ السلام سختی سے روک سکتے تھے. اس وقت کی سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ اگر آپ سختی کرتے تو یہ فرقوں میں بٹ رہے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے سختی نہ کی, بت پرستی کو گوارا کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, پھر ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا بھی تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ کیا ہو گیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اگر ہم سختی کی طرف جاتے تو یہ فرقوں میں بٹ جاتے. ایک دفعہ فرقوں میں بٹ جاتے, اب یہ پھر کبھی نہیں ملے. دنیا کا سب سے برا عذاب یاد رکھیے گا قوموں کے اوپر آنے والا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے قوم. ایک دفعہ قوم ٹوٹے پھر نہیں ملتی. عرب کی تاریخ آپ پڑھ لیں, ٹوٹی ہوئی قوم تھی. قبائل کے اندر ایک دوسرے کی نفرتیں, ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا. اسی کو اللہ نے ذکر کیا, کنتم اعداء, تم لوگ دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو میں بہرحال کچھ کہہ تو نہیں سکتا ہوں, لیکن یہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. میں یہ ذکر کر دوں کہ ہمارے اپنے علاقے کا ایک لڑکا تھا, ہے بھی ہے, لڑکا تھا کی بات نہیں کر رہا. اس کو بہت سے شبہات تھے اور وہ شبہات کو یقین کریں, یہ کیسر احمد راجہ صاحب کی کچھ ایک سیریز ابھی چلی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہی مجھے بتا رہے تھے کہ جس کے اندر ایوولوشن کو انہوں نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا. اس کے ذہن میں الہادی کچھ اشکالات تھے اور بہت زیادہ آ گئے تھے. آپ یقین کریں ان ویڈیوز کی وجہ سے میرے پاس آیا اور ایسی ملاقات ہوئی کہ سر میں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں, قریب ہی رہتا ہے. تو پھر مجھے اپنا بتا رہا تھا کہ سر ان ویڈیوز کی وجہ سے میرا دماغ دوبارہ سیٹ ہوا ہے. تو سر میں ان کی بھی قدر کروں گا کہ ان کی وجہ سے فائدے بھی ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے انداز وہ نقصان دے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یار وہ ٹھیک نہیں چل رہا, یار ہے تو میرا بھائی, تو میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے, لیکن میں اصلاح اگر بیچ مجمع کے اندر آ کر برا بھلا کہہ کے کروں گا, اصلاح نہیں ہوگی. سامنے والا جو مرضی کر رہا ہو لیکن میرا انداز اچھا ہونا چاہیے. میں اس کی مثال آپ کو دوں, ایک گھر ہے, ہم جو مسلمان ہیں نا یا مسلم امت ہے, اس کو ایک گھر سے آپ سمجھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جسم سے تعبیر دیا کرتے تھے, میں اس کو ایک گھر سے سمجھا رہا ہوں. دیکھیں گھر کے اندر کمرہ بھی ہوگا, گھر کے اندر ڈائننگ بھی ہوگا اور بیڈ روم بھی ہوگا, اچھی سے اچھی رخ ہوں گے, لیکن اسی گھر کے اندر آپ کا واش روم بھی ہوگا جہاں پر نجاستیں کر رہے ہیں آپ, جہاں گندگی کر رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے سر, اس گندگی کی وجہ سے کیا میں واش روم کو اپنے گھر کا حصہ قرار نہ تو نکال دوں اس کو باہر؟ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ واش روم چاہے اس کے اندر گندگیاں ہیں, ہم کرتے ہیں پھینکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ میرے گھر کا حصہ ہے. ہم اس کو صاف ستھرا رکھیں گے, حد ممکن کوشش کریں گے, لیکن اس کو جدا نہیں کر سکتے. سر ہم ایک امت ایک گھر کی طرح ہے, یہ میرا ہی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح, یہ میرا ہی ہاتھ ہے. سر جتنا مرضی بیمار ہو جائے, جتنا مرضی بڑا زخم نکل جائے, میرا ہاتھ ہے, مجھے اس سے اتنا ہی پیار, بلکہ زیادہ پیار ہوتا ہے مجھے اس سے جب یہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو کوئی زخم نکلا ہے, اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک میرا دھیان اس کی طرف رہے گا. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھ یہ نوبت آئے کہ اس کو کاٹ کے میں دور ہی پھینک دوں. تو ہم لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لیے, اٹیک کرنے. پیار سے, اخلاق سے مل کے چلیں,
الہاد جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ سب مل کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا یہ اسلام دشمن ہے، وہ مل کے بیٹھ جائیں گے سر. اور بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم مل کے نہیں بیٹھ سکتے. ہم نے چلو مل کے بیٹھنا یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی آپ یوں مل کے بیٹھیں سر، آپ سب کے لیے ایک اچھا رویہ رکھیں، اور ہر بندہ اس سے فائدہ ہی ہو رہے ہیں. انجینئر علی مرزا صاحب کے باقی ہر چیز کو چھوڑ دو سر، جتنے نوجوانوں کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ وہ جس طرح استمداد استغاثہ کے مسائل پہ لگے ہوئے تھے سر، الحمدللہ چھوڑ چھاڑ کے نہیں آئے ہیں. جی خاندان پورے کے پورے وہ کٹر ایک مسلک سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ان کی اولادیں تبدیل ہو گئی ہیں. ہم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہے سر ان سے بھی بہت اللہ نے کام لیا ہے. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں یہاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک اچھی فضا کے اندر چلیں، بحث مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ان سوالات کے جوابات دینے کا. جی ناظرین، تو آپ کے سوالات کے جوابات آ گئے ہیں اور اس کو دیکھ لیجئے. اور بھی کوئی سوالات ہوں تو بالکل آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.